بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے حوالے سے آج میں یہ بات عرض کروں گا کہ اقامت دین کے حوالے سے ہمارا کا کردار جو ہے یہ دیکھیں کہ چوکیدار جو ہوتا ہے وہ رات کو سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے تو اس سے پوچھا گیا کسی نے کہ بھائی آپ یہ جو آواز لگاتے ہو یا سیٹی بجاتے ہو کہ جاگتے رہنا، لوگ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ یہ کس کو سنا رہے ہوتے ہو؟ تو اس نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا کہ بھائی مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ میں اپنے آپ کو جگا رہا ہوتا ہوں۔ یہ جو جاگتے رہنا کی رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یہ میں نے اپنے آپ کو جگانے کے لیے لگائی ہوئی ہے، کیونکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اگر میں بھی سو گیا تو پھر چوکیدارہ کون کر پائے گا؟ معزز سامعین، آج کل کے ظلمت کے ان اندھیروں میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ دین کی ضرورت ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے وَأَقِیمُوا الدِّینَ، اور ہمارے اوپر بھی یہی فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو جگائیں گے اور یہ اقامت دین کی آواز لگاتے رہیں گے تو دوسروں پر بھی اس آواز کی صدا جائے گی۔ اگر ہم یہ سمجھ کر اور یہ دیکھ کر کہ یہ تو بہت بڑے اندھیرے ہیں، یہ تو سارا کا سارا نظام خراب ہوا ہے، آج جو ہے بہت زیادہ کفر کا دنیا عالم پر غلبہ ہے، اور سب سے زیادہ جو کم تر سمجھے جا رہے ہیں، جو سب سے زیادہ کمزور سمجھے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو میں ان عالمی طاقتوں کے آگے اپنی آواز کو کیسے بلند کر پاؤں گا؟ اور اس سے بہتر ہے کہ میں چپ ہی رہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہماری خاموشی ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ آخر ہم لوگ اس کی ابتدا اپنے سے کریں گے تو پھر لوگوں کو اس کا تعارف کرائیں گے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہمارا بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمارا مقصد دین کا قائم کرنا ہے۔ دین اللہ کا حکم ہے، دین اللہ کا قانون ہے، دین اللہ کے ضابطے ہیں، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم نے ہی کفر والوں کو یہ نظام حیات دینا ہے، ہم نے ہی کفر والوں کو اس نظام حیات کی طرف لے کر آنا ہے، لیکن لے کر آنے سے پہلے ہم اس کو ماڈل بنا کر دکھائیں تو صحیح۔ آپ لوگ جاتے ہیں کسی دکان کے اوپر، کپڑے والی دکان کے اوپر جاتے ہیں تو وہ کپڑے والا آپ کے آگے 10-15 تھان جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کپڑا ہے یہ میری اس دکان کا سب سے بہترین کپڑا ہے۔ معزز سامعین، آج دنیا کے اندر کفر کے ہزارہ ضابطے اور ہزارہ قانون اور ہزارہ نظام موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک بھی پائیدار نہیں ہے۔ پائیدار ضابطہ اور پائیدار نظام اور پائیدار دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے ہی کہا ہے کہ میں نے اس کو مکمل بنایا ہے اور میں نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو ہمارا ماڈل جو دین ہے، ہمارا جو ماڈل نظام ہے وہ دین اسلام ہے۔ کفر والے آج اپنے اپنے نظاموں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے کبھی قسم کے ان کے نظام ہیں
کتنے کڑی قسم کے ان کے نظام ہیں، کتنے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ ہم نے ان کو اندھیروں سے نکالنا ہے، لیکن ہم خود تو روشنی اپنے لیے پیدا کریں۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے چراغ کو جلانا ہے، کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا اللہ کا دیا ہوا نظام حیات ہے، اس کا بٹن ہم دبائیں گے، ہم اپنے آپ کو روشن کریں گے۔ اور یہ کہہ کر کہ جی میں کمزور آدمی ہوں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، ہر بندہ یہی بات کہہ دے تو پھر اقامت دین کا کام کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ اقامت دین یہ کہتا ہے کہ آپ ڈنڈا سوٹا لے کر نکل پڑیں اور لوگوں کے اوپر آپ حاوی ہونے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی ایک تنظیم ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر ہم اپنی آواز کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو، یہ یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو مکمل طور پر دین کے احاطہ کے اندر لے آئیں۔ جس وقت ہم بذات خود دین پر عمل کرنے والے ہوں گے تو لوگوں کو پھر ہماری آواز سنائی دے رہے گی۔ ایک بھوکا آدمی اگر روٹی کے لیے دوسروں کو بلائے تو وہ کیا کہیں گے لوگ؟ وہ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس کے پاس اپنی روٹی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے آؤ آؤ روٹیاں کھلاؤں روٹیاں کھلاؤں روٹیاں۔ بھائی اس چیز کو دیکھو، میں اگر جھوٹ بولتا ہوں، میں اگر برائی کرتا ہوں، میں اگر حرام کھاتا ہوں، میں اگر لوگوں پر ظلم کرتا ہوں تو لوگ میری بات کیوں سنیں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو خود ظالم ہے۔ آج جو دنیا کا المیہ ہے وہ یہی المیہ ہے کہ کفر والے ہماری طرف راغب نہیں ہوتے، انہوں نے ہمیں دہشت گرد بنا دیا ہے، حالانکہ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ ذرا بر تعلق ہی نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کی ڈیفینیشن جو ہے اسلام کے ساتھ آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اسلام ایک سلامتی کا دین ہے، اسلام تو سلامتی فرماتا ہے، یہ تو روشنی کا دین ہے، یہ تو اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہم سے متنفر ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میں خرابیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے گھر کے اندر اپنی اصلاح کر دیں، ہم وہ اسلام والا نظام اپنے گھر کے اندر لے آئیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ہی نہیں صحیح ہو رہا۔ پردہ فرض ہے، ہماری بچیاں پردہ کرنا گوارا نہیں کرتی۔ نماز فرض ہے، ہمارے بچے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ سچ بولنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہم بذات خود جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ماڈل بنے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ کھڑے رہو سامنے اور بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، جو میں نے جوانی دی تھی کیا کیا تھا، میں نے جو زندگی دی تھی کیا کیا تھا، میں نے جو مال دیا تھا کیا کیا تھا، کیا جواب دے پائیں گے؟ یہ کہہ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں 5 وقت نماز بذات خود پڑھتا تھا، تسبیح کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ یہ تو فرض ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی پہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو اقامت دین کا کام ہے یہ ہماری ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ نماز روزہ حج وہ میرا اپنا ذاتی کام ہے، اور دین کا پھیلانا، دین کے نظام کو قائم کرانا، دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے لیے جہاد کرنا، دین کے لیے مشکلات کا سہنا، دین کے لیے نصرت کا پیدا کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے کام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی کاموں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ دیکھیں کہ خاتم الانبیاء سرکار الانبیاء نے یہ کام مکمل کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں کہ نبوت اکیلی تھی، 4 دوست ساتھ آئے، 4 سے 8 ہوئے، 8 سے 10 ہوئے، 10 سے 100 ہوئے، 100 سے 140 ہوئے، یہ رفتہ رفتہ یہ اللہ رب العالمین کی جیسے جیسے دین کا کام کرتے رہے، کرۂ ارض کے اوپر، جزیرۃ العرب کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام تھا۔ اور جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج مبارکہ فرما رہے تھے، مقام میدان عرفات کے اندر اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے،
تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام موجود تھے. اب اندازہ لگائیں کہ 1,40,000 کا مجمع آیا ہوا تھا. آپ یہ مت سوچیں، دیکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں. اگر آپ اس دین پر آئیں گے، اگر آپ اس دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے دنیا کے اوپر. ہم خلیفۃ اللہ ہیں دنیا کے اوپر. ہر حالت میں ہماری حکومت آنی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا اللہ کی ہو، دین اللہ کا ہو، زمین اللہ کی ہو. ہر حالت میں ملک بھی اللہ کا، ہر حالت میں حکم بھی اللہ کا چلے گا. اس حکم کے چلانے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور قوم آ کر کوشش کرے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پڑھا دیا ہے. اب ہم نے جا کر لوگوں کو پڑھانا ہے اور پھر دین کو مکمل کرنا ہے پوری دنیا کے اوپر. یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی پیاری حدیث ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جس وقت تک کہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کا دنیا میں نہیں پھیل جائے گا. تو یہ ہر حالت میں دین پھیلے گا. میرے بھائی، کیوں نہ آپ اور میں اللہ کے اس قافلے میں شامل ہو جائیں جس نے اس دین کو پوری کی دنیا کے اندر پھیلانا ہے اور نظام دین کو لا کر دکھانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.